إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم۔ کئی ہفتوں سے سورہ معارج کی ان آیتوں پہ بیان چل رہا ہے اور انہی آیتوں کو میں مسلسل ایکسپلین کرتا چلا جا رہا ہوں۔ اللہ نے انسان کے اندر ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے، اس فالٹ کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے۔ وہ فالٹ کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان ہے جلد باز، وہ چاہتا ہے فوراً مجھے رزلٹ چاہیے، کچھ بھی میں کروں فوراً فائدہ چاہیے مجھے، اس کا فیصلہ کرنے میں جلدی، خواہشات کے پیچھے چلنے میں جلدی۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنی اس خواہش کو پورا کروں گا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں، وہ کہتا ہے چھوڑو سائیڈ ایفیکٹ دیکھے جائیں گے، جلدی سے بس یہ کام کر لو پہلے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو لوگ محنت نہیں کرتے، سست پڑے رہتے ہیں، وہ فوری مزے اڑا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بستر سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، چھوڑو پڑے رہو پڑے رہو پڑے رہو، ابھی مزہ اڑا لو، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا فیوچر میں نقصان کتنا زیادہ ہے۔ تو یہ مطلب ہے جلد بازی کا، اس پہ میں بہت بیان کر چکا ہوں، اب میں آگے چلتا ہوں۔ ویسے تو یہ ایسا ٹاپک ہے نا، ساری زندگی اس پہ ہی بولتے رہو تو یہ ختم نہیں ہوگا۔ فالٹ ہی یہی ہے ہمارے اندر۔ فالٹ کیا ہے؟ ہم جنت کو قربان کر دیتے ہیں دنیا کی خوشیوں پہ، تو یہ جلد بازی ہے نا۔ ابے تھوڑا صبر کر لو، یہ ساری خواہشات اللہ آخرت میں پوری کر دے گا۔ اللہ نے جنت بہت خوبصورت بنائی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کہتا ہے ایسا ہی تھوڑی میں نے دنیا کو پیدا کر دیا کہ مار کے ختم کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا دار الامتحان ہے بھائی، ایگزامینیشن ہال ہے۔ اگر یہاں میری مان کے چلو گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں اور تمہیں کامیاب نہ کروں، میں اس کا بدلہ نہ دوں؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ ناممکن ہے بھائی۔ دنیا میں مجھے ایک بات بتاؤ، پورا بدلہ ملتا ہے کسی کو اچھے کام کا؟ بولو نا، نہیں ملتا۔ بلکہ بعض دفعہ جس نے اچھا کیا ہوتا ہے اسے بدلہ برا مل رہا ہوتا ہے، جس نے برا کیا ہوتا ہے وہ استغفر اللہ، پھر وہ اچھا، اس کو میں کہنے والا تھا صدر بن جاتا ہے، وہ پھر غلط ہو جاتا نا۔ جس نے برا کیا ہوتا ہے اس کو اچھا بدلہ مل رہا ہوتا ہے، جس نے اچھا کیا ہوتا ہے اس کو کیا مل رہا ہوتا ہے؟ برا بدلہ مل رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں، صبح شام دیکھ رہے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی دنیا دار الجزا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اچھا کرتے ہو تو اچھا بدلہ بھی مل جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، لازمی نہیں ہے یہ۔ تو یہ کیا بات ہے؟ کچھ لوگ اچھا کر رہے ہیں بدلہ اچھا نہیں مل رہا، کچھ برا کر رہے ہیں بدلہ اچھا مل رہا ہے۔ تو بھائی یا تو یہ بنانے والے کی طرف سے معاذ اللہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ پھر تو ہم بجائے حکومت کو برا بلا کہنے کے معاذ اللہ، پھر تو لوگ اللہ میاں کو کہیں گے غلط کہ اللہ میں نے اتنا، تبھی تو لوگ ٹینشن میں آتے ہیں، یار میں اتنا اچھا کر رہا ہوں پھر بھی میرے کاروبار میں نقصان۔ صبح شام میرے پاس یہ کیس آتے ہیں۔ ایک تو یہ اللہ میاں کا لفظ میں کوئی برائی نہیں ہے، نیچے اتنے کمنٹس ہوتے ہیں اللہ کو میاں کیوں بول رہے ہو؟ بھائی جان ہر زبان میں اس کے محاوروں کا اعتبار ہوتا ہے۔ جب اللہ میاں ہم کہتے ہیں تو کوئی اللہ کی توہین کا تصور دل میں نہیں آتا۔ یہ الفاظوں کے بکھیڑوں میں نا ضرورت سے زیادہ مت پڑا کرو، یہ بھی ایک مذہبی لوگوں کی ایک ٹینشن ہے۔ جب یوٹیوب پہ آپ دیکھو نا تو میں حقیقت بتاؤں مذہبی لوگوں کو دیکھ کے میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ میں اگر مولانا نہ ہوتا، میں ویسے ہی نارمل سا ایک، ویسے بھی ابھی بھی نارمل ہی ہوں، یعنی عام لوگوں کی طرح ہوتا تو واقعی پاگل ہو جاتا۔ جہلم کو سنتا کچھ اور رپورٹ آ رہی ہے، ادھر اہل حدیث کو سنتا کچھ اور رپورٹ آ رہی ہے، ادھر کسی اور کو سنتا کچھ اور رپورٹ، ساحل ادیم کو سنتا اور طاغوت کا مطلب نہ پتہ ہوتا تو میں تو بڑھ گیا تھا، بالکل ہی ہمارا پروگرام تو بڑھ گیا تھا۔ پھر فلاں کو سنتا تو آدمی بجائے یعنی کنفیوز ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میری ایک گزارش تمام مذہبی اسکالر سے ہے، میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو نصیحت کروں، میں چھوٹا سا آدمی ہوں، ایک
یوں سمجھو کہ تکرار کی نیت سے, کہ تاکہ اگر میرے اندر خرابی ہو تو وہ بھی اصلاح ہو جائے. ہو سکتا ہے میرے بیان بھی ایسے ہی ہو, لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہو سکتا ہے میرے بیان سے بھی لوگوں میں ایک عجیب دماغ خراب ہو رہا ہو, ان کا پاگل ہو رہے ہو کہ یار کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو مقصد اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ ایک بات مارکیٹ میں چل جائے تاکہ اگر میرے اندر خرابی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے. وہ یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کو دو کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے, جو مذہبی اسکالرز ہیں. نمبر ایک, اپنے لب و لہجے میں بہت دوستانہ ماحول پیدا کریں. لوگ یہ نہ سمجھیں ان کے سر پہ سینگ ہے, کبھی بھی ٹکر مار سکتے ہیں. یہ لب و لہجہ کیسا رکھیں, بولو دوستانہ. بعض مذہبی اسکالر ایسے ہیں جب بات کریں گے ایسا لگ رہا ہے کہ اٹھا کے کوئی وٹا مار رہا ہے کھینچ کے, یہ مکہ مار رہا ہے, یہ ڈراتے ہیں وہ, ایسے لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا نا. اب آرام سے ریلیکس, کیا کرنا ہے, آرام دوستانہ ماحول میں بات کرو. بھائی ابھی وہ دور گیا, آداب اور بہت ہی ایک بناوٹ, بالکل ریلیکس ہو کے بات کرو. دوسری بات یہ کہ وہ بات مت کرو جو لوگوں کے مینٹل لیول سے اوپر کی بات. لوگوں کو وہ بات بتاؤ جو لوگوں کی پریکٹیکل لائف سے اس کا تعلق ہے. خام خواہ میں افلاطونیاں اور بقراتیاں ہم لوگوں کو جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے ہو سکتا ہے میں بھی ایسا ہوں, میں اپنے آپ کو خارج نہیں کر رہا. ایسی باتیں ہم آ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی ہو. لوگوں کو وہ بتاؤ جن کا ان کی پریکٹیکل لائف سے, عملی زندگی سے تعلق ہے. بہت اوپر کی باتیں جو جیسے عامل کر رہے ہوتے ہیں, جن چڑیل بھوت اور فلانا اور حمزہ, وہ آدمی کہتے پہنچے ہوئے ہیں, تو لوگ تعریف تو کر دیں گے لیکن پبلک کو ایسے اسکالر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو آپ کی عملی زندگی میں کوئی اثر ہی نہیں آ رہا اس کا. تو اس لیے بہت زیادہ جو ہائی فائی باتیں کر رہا ہے نا, بس وہ پھر باتیں ہی ہیں. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے بار بار کہتا ہوں کوئی پابندی نہیں ہے. دو باتیں ہو گئیں, ایک دوستانہ ماحول میں بات کرو بھائی, غصہ نہیں, یہ دور غصے کا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ باتیں وہ جو لوگوں کی مینٹل لیول کی, کلموا الناس علی قدر عقولہم, حدیث میں آتا ہے لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو, اونچی باتیں مت کرو لوگوں سے. دوستانہ ماحول میں بات ہو, بات وہ ہو جو ایک عام طبقے کو آرام سے, لوگوں کی سطح پہ اتر کے بات کرو, آپ بہت ہائی فائی باتیں مت کرو. تیسرا کام ایک اور کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو خوشخبریاں دو, ڈراؤ مت. کسی حد تک ڈرانا بھی ضروری ہے لیکن اصل خوشخبری ہے, ڈرانا وہ بعد کیا ایک چیز ہے. کبھی کوئی بالکل ہی ڈھیٹ بن کے انسان کا بچہ بن ہی نہیں رہا ہو نا, پھر اس کو ڈرانا ہے,